السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفق على عيالك ولا ترفع عنهم عصاك وأخفهم في الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا صبيانكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بين مضاجعهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی
16ویں پارے کی سورہ مریم کا ابتدائی حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ جل شانہ عم نوالہ نے جو مضمون بیان فرمایا ہے، اس مضمون کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ دین اپنی نسلوں کو منتقل کرو۔ ہر آدمی جو کلمہ گو ہے، ہر مسلمان، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ خود دین پر چلے، خود دین سیکھے اور اپنی نسلوں، اولادوں کی اولادوں اور ان کی اولادوں کو دین منتقل کرے۔ دین کا منتقل کرنا دین کے بقا کا ذریعہ ہے اور نئی نسلوں کے ایمان کا ذریعہ ہے۔ اگر دین اگلی نسلوں کو منتقل نہ ہوا تو دین کمزور ہو جائے گا اور لوگوں کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ چنانچہ حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک عہد سے یوں ہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دین منتقل فرمایا اور صحابہ نے اپنی اولادوں کو دین منتقل فرمایا اور ان کی اولادوں نے اپنی اولادوں کو دین منتقل فرمایا اور انہوں نے اگلی نسل کو اور اس نسل نے اگلی نسل کو دین منتقل فرمایا۔ یوں آج ہم تک دین پہنچا۔ اگر دین کا انتقال رک جاتا اور درمیان میں ایک نسل دین سے محروم ہو جاتی تو پھر ایک خلا پیدا ہو جاتا۔ اللہ تعالی جزائے خیر نصیب فرمائے ہر زمانے کے علماء کو اور ہر زمانے کے مشائخ کو۔ انہوں نے اپنے اس فرض کو نبھایا اور قوم کو بیدار رکھا، جگایا، اور وہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے رہے، وہ اپنی بچیوں کو قرآن سکھاتے رہے، وہ اپنے بچوں کو علم دین پڑھاتے رہے، وہ اپنی بچیوں کو علم دین سکھاتے رہے، اور وہ جب بڑے ہوئے تو انہوں نے اگلی نسل میں دین پہنچایا اور اس نسل نے اگلی نسل میں دین پہنچایا اور یہ دین زندہ رہا۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی زمانے میں لوگ اس فریضے سے غافل ہو گئے تو اگلی نسل تک دین نہیں پہنچے گا، اور جب اگلی نسل نے دین نہ سیکھا تو ان کے ایمان کو چھین لیا جائے گا، لوٹ لیا جائے گا، مرتد بنا دیا جائے گا، کافر بنا دیا جائے گا، اور علاقے میں دین کمزور پڑ جائے گا اور لوگ بے ایمان ہو کر دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ ایک نہایت خطرناک بات ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے وہ اولاد مانگی
جو اولاد دین پر چلے، جس اولاد کو وہ اپنی دین کی وراثت منتقل کرے۔ یاد رکھو، نبیوں نے اولاد اپنے دنیا کے سہارے کے لیے نہیں مانگی، دنیا کے مقاصد کے لیے نہیں مانگی، اپنے کاروبار سنبھالنے کے لیے نہیں مانگی۔ نبیوں نے اولاد مانگی ہے اس لیے کہ دین اگلی نسل میں پہنچے اور ان کی اولادیں بھی دین کو قائم کریں، اور ان کی اولادوں نے دین کو قائم فرمایا۔ چنانچہ سورہ مریم میں اس کی کچھ مثالیں پیش کی گئی۔ پہلی مثال پیش کی گئی سورہ مریم میں حضرت زکریا علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے نبی تھے، اولو العزم نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالو تھے، بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ ان کی اولاد نہیں تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، بیوی کی عمر بھی اتنی زیادہ ہو گئی، عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی کہ جس حصے میں اولاد پیدا نہیں ہوا کرے۔ لیکن اسی دوران ایک واقعہ رونما ہوا، جس واقعے نے حضرت زکریا علیہ السلام کو سہارا دیا، اور انہوں نے اللہ سے بے موسم اولاد مانگ لی۔ اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئیں تو ان کے والد فوت ہو چکے تھے۔ ان کی کفالت کا مسئلہ درپیش ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والد کا نام حضرت عمران تھا۔ حضرت عمران بیت المقدس کے خطیب تھے، متولی تھے، مسجد اقصیٰ کے امام اور خطیب اور متولی تھے، اور اس مسجد کی مفسرین نے لکھا 29 ارکان کی انتظامیہ تھی، کمیٹی تھی 29 ارکان کی۔ حضرت مریم کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب سوال یہ کھڑا ہوا کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے؟ تو کمیٹی کے ہر فرد کی یہ خواہش تھی، یہ ہمارے امام صاحب کی بیٹی ہے، یہ ہمارے خطیب صاحب کی بیٹی ہے، یہ ایک ولی اللہ کی بیٹی ہے، اور ایک نیک انسان کی بیٹی ہے، اس کی کفالت میرے حصے میں آئے، میں اس کی پرورش کروں۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ بھی تفصیل سے مذکور ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ قرعہ ڈالو۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ۔ یہ طے پایا کہ قرعہ ڈالو، اور قلعے میں قرعہ بھی یوں ڈالو کہ قلمیں بناؤ۔ یہ درختوں کی کلمیں، بانس کی کلمیں بنتی تھی پہلے زمانے میں۔ جب ہمارا بچپن کا دور تھا تو قلموں کے ساتھ لکھائیاں ہوتی تھیں، تختیوں پہ لکھتے تھے۔ تو یہ قلمیں ہر ایک اپنی قلم بنائے اور نہر میں قلم ڈالے، جس کا قلم مخالف سمت میں جہاں سے پانی آ رہا ہے اس طرف چل پڑے گا، وہی حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ اللہ نے یہ واقعہ قرآن میں ذکر کیا اور فرمایا یہ واقعہ میرے نبی کی نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ میرے نبی آپ وہاں نہیں تھے،
جب یہ کلمے ڈال رہے تھے، وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے، ہم نے آپ کو بتایا۔ وما کنت لدیہم کہ اس جملے سے پتہ چلا ہر جگہ موجود کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں ہے، ورنہ اللہ یہ نہ فرماتے وما کنت لدیہم، آپ وہاں نہیں تھے، اللہ کہتے آپ بھی تو موجود کھڑے تھے نا وہاں ہمارے ساتھ۔ اس لیے یہ غلط ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاضر ناظر مانا جائے۔ اللہ نے کہا وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، آپ وہاں نہیں تھے، ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا۔ قرآن نکلا حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا حضرت زکریا علیہ السلام کے نام، قرآن نکل آیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا حق بھی تھا کہ وہی کفالت کرے، اس لیے کہ حضرت مریم کی خالہ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں تھی، اور خالہ ہی اچھی پرورش کر سکتی ہے، والدہ نہ ہو۔ اللہ نے انہی کے حصے میں حضرت مریم دے دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے عبادت کے کمرے میں حضرت مریم علیہ السلام کو چھوڑ کے جاتے۔ ایک تو اللہ کی طرف سے انہیں یہ کرامت ملی، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ نے انہیں قبول فرمایا۔ اور ایک کرامت یہ ملی کہ اللہ نے ان کی بہت اچھی پرورش کی، جتنی بچے کی گروتھ اور نشو و نما ایک مہینے میں ہوتی ہے، حضرت مریم کی ایک دن میں ہوتی تھی۔ بچہ جتنا ایک مہینے کا بڑا ہوتا ہے، سیدہ مریم ایک دن میں اتنی بڑی ہوتی تھی۔ یہ ہے نباتن حسنا، بہت اچھا انہیں اگایا اللہ نے، بہت اچھی ان کی نشو و نما کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب کمرے سے باہر جاتے، اس محراب سے باہر جاتے، عبادت کے کمرے سے باہر جاتے اور تالا لگا کے جاتے، واپس آتے تو دیکھتے وہاں میوے ہی میوے اور پھل ہی پھل موجود ہے، اور بے موسم پھل ہے۔ سیب کا موسم کوئی نہیں، سیب موجود ہے، کھجور کا موسم کوئی نہیں، کھجور موجود ہے، کیلے کا موسم کوئی نہیں، کیلے موجود ہیں۔ اس منظر کو حضرت زکریا علیہ السلام آ کر دیکھتے، حیران ہوتے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر پوچھ لیا ایک دن، مریم قال انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کس جگہ سے یہ پھل اور میوے آ رہے ہیں؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، رزق موجود ہے، کہاں سے آیا؟ قالت من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا یہ کیسے آئے، اتنا پتا ہے کہ یہ اللہ نے بھیجے۔ بے موسم پھل اللہ دینے والے ہیں۔ تو حضرت زکریا کو خیال آیا کہ جو رب بے موسم پھل مریم کو کھلا سکتا ہے، وہ رب بے موسم اولاد مجھ زکریا کو بھی عطا کر سکتا۔ اب دعا مانگی اللہ سے، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی، یہ میرے بندے، یہ تیرے رب کی حضرت زکریا پہ رحمت کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ سنو اللہ نے زکریا پہ کیسے رحمت کی۔ رحمان و رحیم کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرت زکریا پہ کیسے رحم ہوا؟ قال رب انی وہن العظم منی
واشتعل الرأس شیبا، اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے عبادت میں اور پھر دعا کی، رب انی وہن العظم منی، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں تو کمزور ہو گئیں، بھرنے لگ گئیں، بڑھاپے کی وجہ سے ہڈیاں گھسنا اور بھرنا شروع ہو جاتی، رب انی وہن العظم منی، ہڈیاں کمزور، واشتعل الرأس شیبا، سر سے سفیدی کا شعلہ بھڑک رہا ہے، بال بالکل سفید ہو گئی ہیں، حالات اور اسباب تو کوئی نہیں، لیکن وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میرے رب میں آپ کے پکارنے سے محروم نہیں ہوں، مجھے یقین ہے میں آپ سے مانگوں گا آپ مجھے عطا کریں گے، اس لیے کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ نہ دینے پہ آئے تو وقت پہ نہ دے، دینے پہ آئے تو بے موسم عطا کر دے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو حضور نے دعا دی تھی، یا اللہ انس کے مال میں برکت عطا فرما، پوری دنیا کے باغ سال میں ایک بار پھل دیتے ہیں، حضرت انس کا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ کبھی آپ نے سنا؟ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ اللہ میں دعا کر رہا ہوں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا۔ الہ العالمین رب ذوالجلال، مجھے ڈر ہے میرے رشتہ دار اولاد نہیں ہوگی، میرے رشتہ دار میرے بعد دین کو ٹھیک قائم نہیں کریں گے، اس دین کی وراثت کو صحیح نہیں سنبھالیں گے، جو دین علم میں لایا ہوں تو نے مجھے عطا کیا ہے، مجھے اپنے رشتہ داروں سے اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میں خوف کر رہا ہوں اپنے رشتہ داروں سے اپنے بعد، یہ نہیں کہ میری جائیداد ضائع کر دیں گے، نہ میرا پیسہ ضائع کر دیں گے، نہ، نبیوں کی جائیداد آگے نہیں جاتی، نبیوں کی آگے وراثت نہیں جاتی۔ حضور علیہ السلام کی بہت سی حدیثیں، ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، نبی مال کے سونے کا وارث نہیں بناتے، چاندی کا وارث نہیں بناتے، نبی علم کا وارث بناتے ہیں، نبی دین کا وارث بناتے ہیں۔ جس نے دین کا علم لیا اس نے بڑا حصہ لے لیا، اسے بڑی جائیداد مل گئی، ایسی جائیداد جو قبر میں بھی کام آتی ہے، جو آخرت میں بھی کام آتی ہیں۔ پیسے والی جائیداد صرف دنیا میں کام آتی ہے، چند دن کام آتی ہے، پھر آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، وہ کسی اور کی ہوتی ہے، لیکن علم والی میراث جنت تک ساتھ جاتی ہے۔ لہذا اللہ میرے رشتہ دار میرے دین کو، میرے علم کو صحیح نہیں سنبھال سکیں گے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے ایک ولی عطا فرما دے، مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے، مجھے ایک لخت جگر دے دے۔ ٹھیک ہے میری بیوی بھی بانجھ ہے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، اولاد جننے کے قابل نہیں ہے، اولاد جننے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، لیکن تو قادر ہے، میں عاجز ہوں تو قادر ہے، میں منگتا ہوں تو داتا ہے، میں مخلوق ہوں تو خالق ہے، میرے لیے مشکل ہے، تیرے لیے ہر مشکل آسان ہے، مشکل آسان مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ ربا تو جیسے مریم کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، مجھ زکریا کو بھی اس 80-90 سال کی عمر میں بڑھاپے میں تو اولاد دے سکتا۔ اللہ ولی دے کیوں؟ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا، یرثنی
بیٹا دے. کیوں؟ کیا کرے گا بیٹا؟ یاری سنی میرے علم کا وارث ہوگا. سبحان اللہ کا. میرے دین کا وارث ہوگا، میری عبادت کا وارث ہوگا، میری ریاضت کا وارث ہوگا. میں جس کتاب کو پڑھتا ہوں تورات کا وارث ہوگا، میری تعلیمات کا وارث ہوگا، میرے علوم کا وارث ہوگا. جانشین بنے گا میرے علوم کا، جانشین بنے گا میرے منصب کا، جانشین بنے گا میرے کام کا. دین کے کام میں اپنی اولاد کو لگانا نبیوں کی سنت ہے. نبیوں کی سنت ہے. نبیوں نے تو اولاد مانگی اس لیے وہ ان کے دین کے وارث. وہ موروثیت غلط ہے، یاد رکھو، جو بغیر اہلیت کے ہو، بغیر صلاحیت کے ہو، دین کے بغیر ہو. ورنہ اگر کوئی دین کا کام کر رہے ہو اور بیٹا بھی دین سیکھ گیا ہے، اہل ہے، تو اس کو ساتھ جوڑنا یہ حضرت زکریا کی دعا ہے. یاری سنی و یارث من آل یعقوب، وہ میرا بھی وارث ہوگا اور یعقوب علیہ السلام کی آل کا وارث ہوگا. کس کی وراثت؟ پیسے کی نہیں. نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ. ہم نبیوں کی جماعت ہے، ہم وارث نہیں بناتے، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. نبیوں کی پیسے کی وراثت، جائیداد زمینوں کی وراثت تو ہوتی نہیں، علم کی وراثت. اللہ بیٹا دے دے تاکہ میں اپنا دین علم آگے منتقل کر دوں، اسے اپنے علم کا وارث بنا دوں، دین کا وارث بنا دوں. رب نے دعا قبول کر لی. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا. زکریا مبارک ہو. اللہ نے فرمایا، قرآن کہہ رہا ہے زکریا تجھے مبارک ہو، ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا، بیٹا ملے گا، نام بھی ہم رکھ رہے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے ہم نام رکھ رہے ہیں. اسمہ یحییٰ، ان کا نام یحییٰ ہوگا، نام بھی ہم نے رکھ دیا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا. وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، اس سے پہلے ہم نے یہ نام کسی کا نہیں رکھا. روئے ارض پر یحییٰ پہلا نام آپ کے صاحبزادے کا ہوگا، زکریا آپ کے بیٹے کا ہوگا، نام یحییٰ ہوگا. بیٹا مبارک ہو، مل گیا بیٹا آپ کو. بیٹا کس نے دیا بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا. دیکھو حضرت زکریا نے بیٹا مانگا اس لیے تاکہ وہ دین کا وارث بنے. تو قرآن کہہ رہا ہے اپنے نسلوں کو دین منتقل کرو. اور پھر اسی سورہ مریم نے دوسری مثال پیش کی. جیسے بیٹوں کو دین کی وراثت منتقل کرنے کا حکم ہے، انہیں دین سکھاؤ، دین پہ چلاؤ، ایسے بیٹیوں کو بھی اپنی دین کا وارث بناؤ، انہیں دین سکھاؤ، انہیں دین پہ چلاؤ، انہیں دین کا علم دو. بیٹیوں کو بھی اس کا بھی نمونہ پیش کیا. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. حضرت عمران علیہ السلام کی گھر والی نے کہا الہ العالمین انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، پیٹ میں بچہ تھا، حمل سے تھی، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں یہ تیری راہ میں اس کو مختص کر رہی ہوں، منت مان رہی ہوں، یہ تیری راہ میں ہوگا بچہ، دین سیکھے گا، دین سکھائے گا، مسجد اقصیٰ کی خدمت کرے گا، اپنے باب عمران کی طرح مسجد اقصیٰ کے ممبر پہ بیٹھے گا، مسجد اقصیٰ کے مصلی پہ کھڑا ہوگا، مبلغ بنے گا، موحد بنے گا، دین کا داعی بنے گا، تورات کا حافظ بنے گا. بنی اسرائیل کی کتاب تورات تھی، تورات کا حافظ بنے گا. میں نے منت مان لی،
بچہ پیدا ہوا، جب بچہ پیدا ہوا تو پتہ چلا، پہلے تو خیال تھا کہ بیٹا ہوگا، رب انی وضعتھا انثی، پروردگار میں نے تو منت مانی تھی، یہ تو بچی ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ فلما وضعتھا، پیدا ہوا تو کہنے لگی یا اللہ یہ تو بچی ہے، لیس الذکر کالانثی، لیس الذکر کالانثی، یہ کوئی عام بچی نہیں، ہزاروں مرد اس بچی جیسے نہیں ہو سکتے، یہ ایسی اوصاف والی بچی ہے، لیس الذکر کالانثی، بچہ بچہ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، لیکن دنیا کے لاکھوں بیٹے میری اس بیٹی کی شان درجے رفعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میرا ربا جو تو نے مجھے خوبیوں والی یہ بیٹی عطا کی۔ بعض بیٹیاں بیٹوں سے آگے بڑھ جاتی، بعض بیٹیاں عبادت میں، ریاضت میں، خدمت میں، ماں باپ کے احترام میں، اپنے گھر کے آباد کرنے میں، دین میں اور علم میں اپنے بھائیوں سے، خاندانوں سے آگے نکل جاتی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اللہ میں اس کا نام مریم رکھ رہی ہوں، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اس کا نام مریم ہو گیا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ میں دعا کرتی ہوں، میری دعا بھی قبول کر، انی اعیذھا بکا، اس بچی کو میں تیرے پناہ میں دے رہا ہوں، دے رہی ہوں، اور اس کی اولادوں کو بھی تیری پناہ میں دے رہی ہوں، شیطان مردود سے ان پر شیطان کا کوئی اثر نہ ہو، اس کو بھی شیطان سے بچانا میری بچی کو، اور اس کی پوری اولاد کو شیطان کے اثرات سے بچانا۔ دیکھو مسلمانوں، حضرت مریم اپنی نسل کی نسل، ان کی نسلوں کی دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کر رہی ہیں۔ یہ سورت بتا رہی ہے اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرو اور ان تک ایمان منتقل کرو، دین منتقل کرو۔ دیکھو پیدا ہوتے ہی دعا کر دی، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ حدیث میں آتا ہے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو چوک لگاتا ہے، انگلیاں مارتا ہے، اس لیے ہر نومولود بچہ ولادت کے وقت روتا ہے۔ یہ کیوں روتا ہے؟ کئی حدیثوں میں آیا ہے، اس کے رونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بچہ، اس پہ شیطان عداوت انسانی کی بنیاد پر حملہ کرتا ہے، اس نومولود بچے کو وہ انگلیاں مارتا ہے، اس وجہ سے بچہ روتا ہے۔ دنیا میں میرے آقا نے فرمایا 2 بچوں کے علاوہ ہر بچے پر شیطان ولادت کے وقت حملہ کرتا ہے، ایک حضرت سیدہ مریم اور ایک ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور رہا حضور کا معاملہ تو علماء نے لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے محفوظ فرمایا تھا، لیکن آپ نے عاجزی کی وجہ سے اپنا ذکر نہیں کیا۔ حضور بھی محفوظ تھے، شیطان کا حضور پہ بس نہیں چلتا، بلکہ حضور فرماتے ہیں ہر آدمی کے ساتھ الا وکل بہ شیطان، ہر آدمی کے ساتھ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، ایک شیطان مقرر کیا ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان مقرر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان مقرر ہے، لیکن شیطان میری صحبت کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا، وہ شیطان مسلمان ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو وقف کر دیا دین کے لیے۔ حضرت مریم کی والدہ نے، حضرت عمران کی گھر والی نے دین کے لیے وقف کر دیا، یہ دین سیکھے گی، دین سکھائے گی، اللہ کے دین کا کام کرے گی۔ عورتوں کے لیے بھی دینی تعلیم ضروری، عورتوں کے لیے بھی دینی تعلیم شرط۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج
نسلوں کو برباد کیا جا رہا ہے، ان سے ایمان چھینا جا رہا ہے، مغربی تہذیب مسلط کی جا رہی ہے، بے حیائی بدکاری پہ لگایا جا رہا ہے، فحاشی عریانی کا ماحول بنایا جا رہا ہے، قرآن کے حکموں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور آزادی کے نام پر بربادی اور آوارگی کی جا رہی ہے۔ نوجوان نسل کو سبق پڑھایا جا رہا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ نوجوان نسل کو قرآن کے احکام کا انکار سکھایا جا رہا ہے، میری پردہ کرنے والی بیٹی کا ٹی وی پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قرآن سے دور کیا جا رہا ہے، اور مسلمان اپنی نسلوں کے ایمان سے، عقیدے سے، عمل سے غافل ہو گئے ہیں۔ دوستوں، میں متوجہ کر رہا ہوں، اپنی نسلوں کو دین منتقل کرو، خود نمازی ہو نسلوں کو نمازی بنو، خود اگر شب بیدار تہجد گزار ہو نسلوں میں یہ منتقل کرو، اپنے بچوں کو دین کا عالم بناؤ، بچیوں کو دین کا عالمہ بناؤ، اپنی بچوں بچیوں کی دنیا بھی سنوارو، ان کا دین بھی سنوارو، تاکہ تم مر جاؤ تو ان کے نیک اعمال تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوں۔ قرآن نے اس طرف کئی جگہوں پر متوجہ کیا ہے۔ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ علیہ السلام، جب ان کو دین کے لیے میرے بھائیوں وقف کیا گیا تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا مل گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولو العزم نبی، اللہ کے اولو العزم رسول، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا میرے اللہ نے قرآن کریم میں ایک بار نہیں متعدد بار اللہ نے ان کا ذکر فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ نے قرآن کریم میں ایک دفعہ نہیں کئی جگہ پر تعریف کی۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ۔ او اہل کتاب، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کیا حقیقت ہے؟ انما المسیح عیسی ابن مریم، وہ مسیح تھے، ان کا لقب مسیح تھا، عیسیٰ ابن مریم ان کا نام تھا، رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول تھے، وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کے کلمے تھے، القاها الی مریم، جنہیں اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء فرمایا تھا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور وہ روح اللہ تھے۔ تو دیکھو، جب امی کو فکر، نانی کو فکر لاحق ہوئی تو پھر نسل ایسی سدھری کہ نواسا عیسیٰ جیسا پیدا ہو گیا، اور بغیر باپ کے پیدا ہو گیا، اور ایسے بڑے نبی اور ایسے بڑے رسول کہ اللہ نے ان کو ولادت کے وقت قوت گویائی عطا کر دی۔ وہ بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم۔ یہ ہیں عیسی ابن مریم۔ اولادوں میں دین منتقل کرو، اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ قبروں میں ہو اور پیچھے بیٹا مرتد ہو جائے، بیٹی مرتد ہو جائے، بیٹا بدکار ہو جائے، بیٹی بدکارہ ہو جائے، بیٹا حرام خور ہو جائے، بیٹی حرام خور بن جائے، بیٹا جہنم کا ایندھن ہو، بیٹی جہنم کا ایندھن ہو، نسل برباد ہو جائے۔ اس کا خیال کرو، قرآن یہ متوجہ کر رہا ہے ہمیں۔ اللہ ہماری نسلوں کو ایمان نصیب فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو کا ایمان مستحکم فرمائے، مضبوط فرمائے۔ اس کے لیے دوستو ضروری ہے علماء سے تعلق رکھو، مدارس سے تعلق رکھو، اور مدارس مساجد کے ساتھ جڑ جاؤ۔ خدا کی قسم، علماء مساجد مدارس کے ساتھ جڑے رہو گے،
خود دین کی اپنا ایمان تازہ کرتے رہو گے اور نسلوں کا ایمان بھی تازہ رہے گا۔ اپنے بچوں کو مسجد میں لایا کرو، ان کی نمازوں کی فکر کرو۔ آج نئی نسل نمازوں سے غافل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اولاد کے نمازی ہونے کی دعا کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرے پروردگار مجھے بھی نمازی بنا، میری پوری نسل کو نمازی بنا۔ نسل کی بات کی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا اللہ یہ تو میری دعا تو قبول کر لے، میری نسل نمازی بنے۔ اور دوسری جگہ فرمایا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو فلسطین جیسے باغوں کے علاقے سے نکال کر میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہاں؟ مکہ میں، جہاں ابھی بیت اللہ نہیں بنا تھا، پانی بھی نہیں تھا اور جہاں سبزہ بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ نمازی بنے، حرم کے پاس رہ کر یہ نمازی بنے۔ باقی ان کی دنیا کی تو آپ فکر کرنا، دنیا کا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، جگہ کو آباد کر دینا، لوگوں کو یہاں بھیج دینا۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یا اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا کرنا، یہ تیرا رزق کھائیں، تیرا شکر ادا کریں، رزق پر تیرا شکر ادا کریں۔ اللہ نے دعا قبول کی کہ نہیں کی؟ ذریت میں سے اسماعیل نبی، اسحاق نبی، اسحاق کے بعد یعقوب نبی، یعقوب کے بعد یوسف نبی، اور پھر 4000، بعض روایات کے مطابق 12,000 نبی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ حضور بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ فکر کرو اولادوں کے دین کی، اولادوں کے ایمان کی، تاکہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں دنیا میں بھی اور کل قیامت کے دن۔ حدیث میں آتا ہے آدمی مر جاتا ہے، سارے عمل ختم، 3 عمل باقی رہتے ہیں۔ کون سے؟ نیک اولاد۔ اولاد نیک ہوگی، تمہاری قبر ٹھنڈی ہوتی رہے گی، عمل درجے بلند ہوتے رہیں گے، علم جو پڑھا پڑھایا، اور صدقہ جاریہ کا کام، اور یہ سارے کام الحمدللہ دین نے سکھائے۔ جو لوگ دین سے کٹ رہے ہیں وہ ان ساری بھلائیوں سے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ دیندار بنو، نمازی بنو، وقت سے مسجد میں آیا کرو۔ حضور نے فرمایا جس کا دل مسجد سے اٹک جائے، قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ سبحان اللہ کو آپ کا یہ جو جامعہ ہے، ہر سال اس کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں فارغ ہونے والے طلباء کی دستار بندی، طالبات کی دوپٹہ پوشی ہوتی ہے، قرآن کریم کا ختم ہوتا ہے، اور بخاری شریف حدیث پاک کی جو اعلیٰ کتاب ہے اس کا سبق پڑھایا جاتا ہے۔ بھائی آدمی دیکھ کے چند چاول کھا لے تو گویا اس نے دیکھ کھائی۔ ہم آپ کو بلاتے ہیں تاکہ حدیث کے سبق میں شامل ہو جاؤ، تاکہ قرآن کے ختم میں شامل ہو جاؤ۔ انشاءاللہ کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب عظیم الشان جامعہ کا یہ اجتماع ہے، اور آپ کو مبارک ہو، مختلف شعبوں سے اس سال 102 طالبات فارغ ہو رہی ہیں۔ کہو الحمدللہ۔ بھئی 64 کے قریب حفاظ اور حافظات بنے ہیں، 64 کے قریب اس سال میں، اور اسی طرح 30 کے قریب علماء اور عالمات بنے ہیں اس ایک سال میں۔ دراسات دینیہ والے الگ ہیں، میٹرک یہاں ہو رہی ہے، جو میٹرک سے فارغ ہو رہی ہیں وہ الگ ہے، اور اس دفعہ غیر معمولی اجتماع ہے۔ بڑے بڑے اکابر اور شیوخ دور دراز سے تشریف لا رہے ہیں۔ مجھ سے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے بھی فرمایا تھا کہ مجھے ملتان آنا ہے میٹنگ میں، اگر میں میٹنگ سے جلدی فارغ ہو گیا میں بھی حاضری دوں گا۔ حضرت نے فرمایا تھا میں بھی آؤں گا۔ ہمارے بیت السلام کے حضرت مولانا عبدالستار صاحب ہیں، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ بزرگ ہیں بہت بڑے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور بنوری ٹون کے اساتذہ وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور بھی اس پورے جنوبی پنجاب کے شیوخ الحدیث اور حدیث پڑھانے والے مشائخ طریقت وہ بھی تشریف لا رہے ہیں،
اور جو بچے بچیاں یہاں پڑھتے ہیں ان کے سرپرستوں کا اجتماع کل ہفتے والے دن ظہر سے عصر تک ہوگا. عصر کے بعد وہ کھانا کھائیں گے, مغرب کے بعد جلسہ ہوگا. ایک رات نکال لو اللہ کے دین کے لیے, دوسروں کو بھی لے آؤ, خود بھی آؤ, اور اتوار کے دن اپنی خواتین کو بھیجو. اسی مرکز میں بڑے مدرسے میں خواتین کا اجتماع ہوگا انشاءاللہ, اور جس میں خواتین ان بچیوں کی دوپٹہ پوشی کریں گی جو عالمہ بنی, جو حافظہ بنی, اور ان کا بھی قرآن کریم کا ختم ہوگا, ان کا بھی بخاری شریف کا ختم ہوگا. آپ اپنی بیٹیوں کو بھیجیں, اپنے گھر والوں کو بھیجیں, تاکہ انہیں بھی دین کا شوق پیدا ہو, وہ بھی دین سیکھیں. عالمات کا بھی انشاءاللہ بیان ہوگا. اور آخری اعلان یہ ہے, کچھ ضروری باتیں میں نے سلام کے بعد عرض کرنی ہے, وقت ختم ہو گیا ہے. آخری گزارش یہ ہے کہ عاجز کے وہ مضامین جو رسالوں میں اور مختلف اخبارات میں چھپتے رہے, بڑے اصلاحی اور مفید, جن مضمونوں کو علماء نے, مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی پسند فرمایا ہے, وہ 2 کتابیں چھپ کے آ گئی ہیں. ایک نقوش اسلام ہے اور ایک نقوش علم ہے. یہ دونوں کتابیں باہر موجود ہیں, ہر گھر میں ہونی چاہیے. آپ کے نوجوان بچے پڑھیں گے, امانت, دیانت, حیا, شرم, عفت, پاک دامنی, اور 56 موضوعات ایک کتاب میں ہیں, صرف 56 موضوعات, اور یہ سارے معاشرتی موضوعات ہیں. اور دوسری جو کتاب ہے اس میں کچھ قرآن کریم کے دروس ہیں اور کچھ علماء اور مشائخ کے حالات ہیں. تو ہر گھر میں آپ یہ کتاب لے جائیں, اپنے اپنے گھروں میں رکھیں. اور اس کی ہم نے 1100 روپے رعایتی قیمت رکھی ہے آپ حضرات کے لیے. اسی طرح یہ صدائے فاروقیہ نیا آیا ہے جس میں دلچسپ مضامین ہوتے ہیں, یہ بھی لیتے جائیے. اور 100 روپے کے آپ کو 2 ملیں گے, ایک خود پڑھ لیں اور ایک کسی کو ہدیہ کر دیں. وما علینا الا البلاغ المبین.